السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، رمضان المبارک کا انتہائی قیمتی آخری عشرہ اس وقت چل رہا ہے۔ شب قدر آنے والی ہے، تو اس شب قدر میں ہم کون سی عبادت کریں، کیا کیا عبادت کریں، چونکہ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جس کے 83 سال 83 ایئرز سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج کے دور میں اتنی لمبی عمر جینے والے ویسے بھی بہت کم لوگ ہیں، تو اگر ایک رات بھی مل جائے تو ساری زندگی کا سودا آسان ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس رات میں ہمیں تقریباً 5 قسم کی عبادت کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے، لیکن ان 5 عبادتوں سے پہلے ایک بات جو حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے جس اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں عشاء پڑھ لیں گے، تراویح پڑھ لیں گے، لیٹ نائٹ جا کر یہ رات شروع ہوگی، اس کے بعد عبادت شروع کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت سے اس کو وصول کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو اب آئیے ان 5 عبادتوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر مغرب اور عشاء کی اور فجر کی، یہ تینوں نماز باجماعت پڑھنے کا ہم مکمل اہتمام کریں۔ تینوں نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ افطاری کی مشغولی کی وجہ سے اور ٹوٹ پڑنے کی وجہ سے ہماری مغرب کی نماز یا جماعت فوت ہو جائے۔ فجر کی نماز اس لیے کہ حدیث پاک کی روشنی میں اگر عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لینے کا اہتمام کرتے ہیں تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس وجہ سے، حالانکہ فجر کی نماز یہ تو دن کی نماز ہے، وہ رات کی نماز نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے کہ پوری رات عبادت کا ثواب اسی سے حاصل ہو جائے، اس لیے ان 3 نمازوں کو باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 2، جب ہمیں رات میں موقع ملے نوافل نماز پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ نوافل میں جیسے مغرب کے بعد اس دن ہم اوابین کا اہتمام کر لیں، اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، جتنی اس طرح کی نفلی نمازیں ہم اس دن پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور بطور خاص اس رات میں ہماری تہجد مس نہیں ہونا چاہیے، چھوٹنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معمول شریف کے مطابق 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی ہم اہتمام کریں۔ نمبر 3، تیسری عبادت قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی کریں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اور قرآن مجید کا گہرا رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ اور نمبر 4، چوتھے نمبر پر ذکر و اذکار، درود شریف وغیرہ ان چیزوں کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اور 5ویں چیز، مالی صدقات کا بھی اہتمام کریں، چونکہ یہ بڑی رات ہے، اہم رات ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رات میں اگر ہم نفلی صدقات وغیرہ کا اہتمام کریں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ تو ناظرین، ان 5 عبادتوں کا اہتمام کریں، لیکن اس میں سب سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں، اس لیے کہ دعا کے بارے میں حدیث پاک میں بتایا گیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا کریم اور خلاصہ اور لب لباب ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ وقت دعا کو دینے کی کوشش کی جائے، ہر عبادت کو تھوڑا تھوڑا وقت دیا جائے، اور اس بات کو یاد رکھا جائے کہ پوری رات جاگنا یہ ضروری نہیں ہے، پوری رات عبادت کرتے رہنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بشاشت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جتنی توفیق دے دے اتنا بھی کر لینا کافی ہے، ورنہ بعض مرتبہ پوری رات جاگنے کے چکر میں نیکی برباد، گناہ لازم، ہمارے نوجوان بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، بائکوں پر گھومتے ہیں، اور اس طرح پوری رات غیبتوں میں، گھومنے میں، گناہوں میں ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو کم وقت جاگ کر گزارنا ہے،
تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ان عبادتوں کے ساتھ گزارنے کا اہتمام کریں، با جماعت نماز کا اہتمام کریں، سب سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں، اور دعا میں بھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگنے اور پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رب کریم ہم سب کو شب قدر نصیب فرما دے اور اپنے مقبول اور مغفور بندوں میں رب کریم ہم سب کو شامل فرما دے۔ تو ناظرین، بطور خاص ان پانچوں عبادتوں کا خوب اہتمام کیا جائے، ہر عبادت کو تھوڑا تھوڑا وقت دیا جائے، اور دعا کی عبادت کو سب سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کی جائے۔ رب کریم اس عاجز گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازیں اور ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔